مظہر حسین، کشف، مراقبہ، مشاہدہ میں کیا فرق ہے؟ پہلے تو اس کا جو ہے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ کشف، کشف کا مطلب ہے کسی بات کا، کسی چیز کا عام ہونا، کھلنا۔ جیسے اردو میں ہے منکشف، یہ راز آپ پر کب منکشف ہوا؟ تو یہ کشف سے ہی نکلا ہے، یہ کسی چیز کا، چھپی ہوئی چیز کا پتہ چل جانا۔ اب کشف کی جو ہے قسمیں ہیں، یہ ایک روحانی ٹرم ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہے کشف القلوب، ایک ہے کشف الحضور، ایک ہے کشف القبور۔ یہ ہیں کشف۔ پھر ان کے اندر جو ہے کشف ناسوتی ہے، کشف ناسوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے کشف ناسوتی کا تعلق لطیفہ نفس سے ہے۔ پھر کشف ملکوتی ہے، اس کا تعلق قلب کی طہارت سے ہے۔ اس کے بعد جو ہے کشف جبروتی ہے، کشف جبروتی ہے۔ اب یہ جو کشف ناسوتی ہے، یہ تو اولیاء میں اور فقراء میں بڑا ہی بے ضرر رہا ہے، بڑا عام رہا ہے، بہت ہی عام رہا ہے، اور اتنا عام رہا ہے کہ اس سے بڑی دنیا دھوکے کا شکار ہوئی ہے۔ سمجھے آپ؟ ایک ہے کشف ملکوتی، وہ قلب کی طہارت کے بعد ہوتا ہے، وہ جو ہے قابل اعتماد ہے۔ ایک کشف ملکوتی ہے جبروتی، وہ عام نہیں ہے، وہ بہت ہی بڑے بڑے مرتبے والوں کے پاس ہوتا ہے۔ اب یہ کشف ہے کیا؟ یہ تشریح ہو گئی نا، کشف ہے کیا؟ اب دیکھو، آج کل گاڑیاں آ رہی ہیں ہائیبرڈ، ہائیبرڈ۔ اب ہائیبرڈ گاڑی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس میں جو ہے پیٹرول بھی ڈالتے ہیں، اور اس کے اندر انہوں نے ایک بڑی ہی پاورفل قسم کی بیٹری لگائی ہوئی ہے، پاورفل قسم کی بیٹری لگائی ہوئی ہے۔ جیسے جیسے گاڑی چلتی رہتی ہے وہ بیٹری چارج ہوتی رہتی ہے۔ اگر ہلکی اسپیڈ میں گاڑی چل رہی ہے تو پیٹرول استعمال نہیں ہوتا، وہ جو بیٹری ہے وہ استعمال ہوتی ہے، اور آپ کا پیٹرول محفوظ رہتا ہے۔ لیکن تھوڑا سا اگر ایکسیلیٹر دیں پاور کے لیے تو اتنی بیٹری میں پاور نہیں ہوتی، خود بخود پھر جو پاور ہے وہ پیٹرول میں منتقل ہو جاتی ہے، تو پتہ نہیں چلتا کہ کب جو ہے وہ بیٹری سے چل رہی ہے اور کب جو ہے وہ پیٹرول پہ چلی گئی۔ اسی طرح ناسوتی کشف ہے، جس طرح موبائل فون جو ہے بجلی سے چلتا ہے، ہیں؟ اسی طرح جو کشف ہے یہ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے، سمجھ لیں کہ جو انرجی پر چل رہا ہے، اور وہ انرجی یا تو نور ہے یا نار ہے۔ یہ جو کشف میں مناظر دیکھتے ہیں لوگ، یہ فری میں نہیں دیکھتے ہیں کہ جی اللہ میاں نے جو ہے وہ آپ کو دوربین دے دی ہے باطن میں جھانکنے کی، دیکھتے رہیں بس۔ ایسا نہیں ہے۔ جو آپ کے وجود میں، قلب میں، سینے میں نور ہے وہ استعمال ہوتا ہے اس میں۔ جس طرح آپ گاڑی لے آئے لیکن پیٹرول ڈلے گا، چلائیں گے تو استعمال بھی ہوگا۔
گھر میں ٹی وی لے آئے، فریج لے آئے، ریفریجریٹر لے آئے، فریزر لے آئے، بجلی لگائیں گے، استعمال ہوگا تو خرچہ بھی ہوگا۔ اسی طرح جو کشف ہے اس میں جو مناظر نظر آتے ہیں وہ فری میں نہیں ہوتے ہیں، وہ فری میں نہیں ہوتے ہیں، وہ چلتے ہیں نور کے اوپر، اور بڑی زبردست رفتار سے جو ہے نور جاتا ہے۔ کب نور ختم ہوا اور کب نار چڑھ گئی پتہ ہی نہیں چلے گا۔ جب تک نور کے ذریعے کشف نظر آ رہا ہے وہ حق ہے، اور جیسے ہی نور ختم ہو گیا، نار لگ گئی، اب وہ نار سے کشف نظر آ رہا ہے تو وہ سب باطل ہے۔ لہذا یہ جو طالبین ہیں، راہ سلوک میں چلنے والے ہیں، یہ کشف ان کے لیے ہے ہی نہیں، یہ ان کے لیے ہے جو مقام اور مرتبے پر پہنچ گئے، اور اب ان کو یہ اندیشہ لاحق نہیں ہے کہ کب نور ختم ہو جائے۔ جو 360 دفعہ تجلیاں پڑھ رہی ہیں، نور کی کمی نہیں ہے کوئی، چاہیں تو بیچنے لگ جائیں، ان کے لیے کشف ہے۔ سمجھ گئے؟ اچھا، اب روحانیت میں مرشد کی طرف سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آپ راہ سلوک میں چل رہے ہیں، آپ کے لیے کشف کی اجازت نہیں ہے۔ اب جب آپ کو اجازت نہیں ہے اللہ کی طرف سے، اور پھر بھی آپ کو کشف ہو رہا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہاں سے ہو رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے اجازت کب ہوگی؟ فقر کے 100 درجے ہیں۔ کتنے؟ سٹیجز فقر کے۔ جب آپ کا قلب جاری ہوتا ہے تو اب آپ فقر کے درجوں میں شامل ہو گئے۔ پہلے درجے سے لے کر 16 درجے تک آپ کو کوئی مناظر نہیں دکھائے جائیں گے باطنی، کوئی کشف نہیں ہوگا، اور اگر ہوا تو شیطانی ہوگا۔ لیکن جیسے ہی 17ویں درجے میں داخل ہوئے تو وہاں جو ہے تھوڑی بہت نرمی ہے اس درجے میں، کہ بندہ جو ہے اتنی محنت کر کے یہاں پہنچا ہے، اس کے یقین کو پختہ کرنے کے لیے کچھ مناظر دکھا دو۔ تو فقر کے 17ویں درجے میں تھوڑا بہت کشف کھل جاتا ہے۔ کشف کھل جاتا ہے تو پھر نظر آتا ہے، ارے یار ہماری محفل میں تو دادا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ارے یار ہماری محفل میں تو غوث پاک بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہیں؟ کبھی اس کو نظر آتا ہے کہ جی میں تو نماز پڑھ رہا تھا تو وہ بیت المعمور پہنچ گئے، وہاں پر نماز ہو رہی تھی، ہم تو یہ مسجد میں نماز پڑھنے گئے لیکن ہم تو خانہ کعبہ میں تھے۔ یہ تمام چیزیں کشف میں نظر آتی ہیں، لیکن اوریجنل کشف میں شیطان تو آپ کو پتہ نہیں کہاں کا لے جائے گا۔ تو 17ویں درجے میں آنکھ کھلتی ہے، اور 17ویں درجے سے جیسے ہی 18ویں میں گئے آنکھ بند، اب کشف اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا۔ اب پورے 100 درجے جب ہو جائیں گے، اس کے بعد پختہ کشف عطا ہوگا رب کی طرف سے، جس میں کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ جب تو فقیر بن جائے گا، مقام تجھے اذن اور ارشاد ہو گیا، ولی بن گیا، اس کے بعد اب تیرا کشف جو ہے پیٹنٹ ہے۔ اس سے پہلے تیرے لیے ہے ہی نہیں، اور تجھے پھر اگر کچھ نظر آ رہا ہے تو پھر اس پر یقین نہیں کر، کیونکہ تیرے لیے ہے ہی نہیں۔ جب تیرے لیے ہے نہیں اور پھر بھی تجھے نظر آ رہا ہے تو پھر شیطان ہی تجھے دھوکہ دے رہا ہے نا۔ سمجھ گئے آپ؟ تو یہ تو ہو گیا کشف۔ اچھا، اب جو ہے مراقبہ ہے۔ مراقبہ کیا ہے کہ آپ اپنی جسم میں جو آپ کے روحیں موجود ہیں، جیسے کہ لطیفہ قلب کا تعلق عالم ملکوت سے ہے، لطیفہ روح کا تعلق عالم جبروت سے ہے، تو ان روحوں کو
بیدار کر کے نور کی طاقت پہنچا کے اس قابل بنا دیں کہ یہ باطنی پرواز کر سکیں. ٹھیک ہے نا؟ اور باطنی پرواز کر کے اپنے اپنے متعلقہ عالم تک رسائی ان کو ہو جائے. ٹھیک ہے. پھر جب ہم مراقبہ کرتے ہیں تو مراقبے کا مطلب یہ ہے کہ یہ روحیں ہمارے سینے سے نکلیں اور اپنے اپنے عالم تک ان کی رسائی ہو جائے، وہاں تک ان کی دسترس ہو، پہنچ جائیں. اس عمل کو مراقبہ کہتے ہیں. مشاہدہ کا مطلب تو یعنی اپنے آنکھ سے دیکھے ہوئے منظر کو مشاہدہ کہا جاتا ہے. جو بھی آپ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں وہ مشاہدہ ہے. Aura TV Guidance brought to you